چلیں یہ بتائیں اب یہ جو جنات والا ہے ساری سچویشن یہ آپ نے کہاں سے, میں تو جب سے آپ سیاست میں تھی میں نے کبھی نہیں سنا آپ سے یہ. اچھا پتہ کیا تھا, میرے تمام فیملی, میرے نزدیکی لوگ جو فرینڈز ہوتی ہیں اسکول کالج کی سے لے کے اب تک کی, سب کو پتہ تھا میرے اس ایک اسکل کا, یا نیچرل ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, نہ میں نے کوئی وظائف کیے ہیں, نہ میں نے کوئی چلے کاٹے ہیں, نہ میں نے کوئی, میری دادی میں تھا, دادی ان میں یہ ایبلٹی تھی کہ شی کین سی جنات اینڈ جو سپر نیچرل تھنگس, اور انہیں پتہ چل جاتا تھا. اور وہ ماشاء, وہ تو خیر بہت زیادہ عبادت گزار تھی. یہ نیچرلی ٹرانسفر ہوا میرے میں, یا جو 2 میں نے ایکسپیرینس کی ہے لائف, جو مر کے واپس آئی آپ, اب پتہ نہیں وہ اسپریچول جو ایک جرنی تھی اس نے وہ میرا انٹرنل ویژن کو مزید کھول دیا. تو ایسا پہلے تو کیونکہ پولیٹیکلی چیزیں اتنی چل رہی ہوتی تھیں, لوگ پروگرام ہی نہیں ان موضوع پہ کبھی کرتے تھے. جب میری پولیٹیکل چیزیں باقی ابھی چل ہی رہی تھیں, تو ایک اینکر ہے سمیرا, پی ٹی وی میں ہوتی تھی, تو اس نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا. تو وہ میرے پاس آئی کہ آپا میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. پھر میں نے نا کوئی پولیٹیکل باتیں نہیں کرنی, اپنی باتیں کریں گے, آپ کے بچپن کی یہ وہ. اب انہیں باتوں میں نا, اب جو میرے ساتھ چیزیں ہوئی تھیں وہ باتیں ہوتی رہیں, وہ ایسے ہو گئی کہ ہم دونوں ایک قسم کا بھول ہی گئیں کہ کیمرہ ہے, ہم صوفے پہ نیم دراز اور باتیں کیے جا رہی ہیں. اچھا وہ پروگرام کر کے میں بھول پال گئی اپنی پولیٹیکل اس میں بزی. تو کچھ مہینوں بعد مجھے لوگوں کے فون آئے کہ میڈم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں کہ کیوں, آپ کا پروگرام دیکھا. اب مجھے کیا پتا کون سے پروگرام کی بات ہو رہی ہے. پھر مجھے سمیرا نے کہا میں نے آپ کے پاس دوبارہ آنا ہے. پھر اس نے مجھے لائیو لیا. میں کہا کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا پروگرام 5-6 لاکھ ویورشپ سے اوپر چلا گیا ہے, اور لوگ پاگل ہو رہے ہیں آپ کو سننے کے لیے, آپ کے واقعات سننے کے لیے, آپ کو دیکھ لائیو گے. پھر اسی نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں, اس کے ساتھ ہی ٹیم میں جو لڑکے تھے, کہ آپ اپنے واقعات سنائیں, نریٹ کریں, لوگ پسند سننا چاہتے ہیں. اچھا میں نے ایسے ہی تکلفاً ہاں بھی کر دی, اور ایک چینل بن بھی کیا, اور وہ 1 مہینے میں مونیٹائز ہو گیا, اور لوگ بڑا سنتے گئے. پھر اس میں پھر میرا تھا کہ میں نے نا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی یہ کالے جادو پہ اور ان کے بابوں پہ میں نے بھیس بدل کے بیٹھ جانا, ریسرچ ورک بہت کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے یہ معاملہ. تو میری نالج تھی, اور میں چاہتی تھی کہ لوگ ان کے ہاتھ نہ چڑھیں. لوگ سب مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے, اور قرآن پاک سے لوگ رہنمائی لیں. تو اس کے لیے میں پھر آہستہ آہستہ گائیڈ کرنا شروع ہو گئی. یہ مسائل ہیں, رزق کا مسئلہ آ رہا ہے, آپ یہ قرآن پاک کی آیات پڑھیں. آپ بیماری ہے, بندش لگ رہی ہے, کوئی ایسے ایشوز ہیں. پھر میں نے اس پہ ریسرچ ورک کر کے اور لوگوں کو اس کا قرآن پاک میں سے بتانا شروع کر دیا. اب وہ چیز بڑھتے پھر سنو ٹی وی نے مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے کیا, پھر ڈفرینٹ چینل, سما, سب نے. اب وہ سارے پوڈ کاسٹ جو نا پولیٹیکل سے ہٹ کے آگے. آج آپ کا پوڈ کاسٹ پولیٹیکل ہوا. آج تو زیادہ میں حیران ہوں, مجھے لگ رہا تھا جن بھوتوں کی باتیں ہی ہوں گی, لیکن آج اپنے اصل جنوں کی باتیں کر لی. تو وہ بس اب اللہ خیری کرے. نہیں اللہ خیر کرے گا. تو بہرحال اس طرح کا سیناریو ہو گیا. اور وہ جنات باتیں کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں باتیں نہیں. اچھا وہ ایسے بیٹھ کے بات چیت پتہ نہیں کس کیس میں کرتے ہوں گے, لیکن برین ٹو برین میسج کنوے کرتے ہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں. دیکھیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے, اب ایگزسٹنس پہ تو ہم سوال نہیں اٹھا رہے, لیکن یہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں؟ کمیونیکیٹ پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے, کیونکہ پیغمبروں, صحابہ کرام اور کئی نبی, اولیاء, ولی, ان سے اور عام انسانوں سے بھی واقعات بے شمار ایسے ہیں. اچھا اگر وہ انسانی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں تو کیا وہ انسان کا روپ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی, وہ چرند پرند کا بھی بن جاتے ہیں. کچھ چکپلی میں, مکوڑے میں بھی, سوری میں ہاتھ بہت چلاتی ہوں, چکپلی, مکوڑے, بلی, کتا, ان شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صرف جانوروں کا روپ لے سکتے ہیں. نہیں, انسان کا بھی بالکل لے سکتے ہیں. ایسی خوبصورت میں نے تو خود دیکھی اپنے گھر کے اندر, ایک حسین چڑیل جو دلہن کے روپ میں تھی. تو وہ مطلب میں نے تو اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا. چڑیل حسین ہوتی ہے جو بن کے آئے حسین, تو پھر وہ حسین ہوتی ہے. ویسے ان کا اصلی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اصل چہرہ, اچھا جنات میں بھی مختلف قسمیں ہیں, مختلف شبیہوں, اور اب اصل چہرہ تو وہ بہت کم سامنے لاتا ہے, لیکن اصل چہرہ کافی خوفناک ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک جنات کی ایک دیکھی تھی بریڈ, جو بالکل آپ جیسے تانبے کی ایک لے لینا گول تھال, چمکتی ہوئی سورج کی طرح, بالکل اسی طرح کے گول تانبے کے کلر کے چہرے,
پر فیچرز انسانوں کی طرح ہی آنکھیں, ناک اور ہونٹ تھے, لیکن ان کا بچے بھی جیسے لگتا تانبے کی پلیٹیں ہیں. تو اس طرح کے چہرے بھی میں نے دیکھے ہیں, بونے بھی دیکھے ہیں, پری کی شکل میں بھی دیکھا ہے, سفید کلر کی بھی پری جو ایک ہیومن باڈی ٹائپ اس کی ہے شبیہ, اور پر وائٹ, اور ایک دیکھیے کالی جو سر سے لے کے پاؤں تک اس کے فیچر بھی نظر نہیں آتے, کوئی بلیک ہی بس چیز ہے, اور پر بھی بلیک دیکھیں ایسے ہیں. اچھا, ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں, مختلف, کمیونیکیٹ نہیں کرتے, یہ آپ نے کہا برین ٹو برین نہیں. اگر میں بتا رہی ہوں نا کسی انسانی روپ میں, اب کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ایکسپیرینس ہے کہ وہ راستے میں ملے ہیں, انہوں نے گائیڈ کیا ہے. داتا صاحب جو لوگ جاتے ہیں, تمہارا تو ہلکا ہے, داتا صاحب جو لوگ جمعرات کو زیادہ جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے نفل پڑھ رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک شخص کھڑا نفل پڑھ رہا ہے, اور ہم نے سلام پھیرا ہے, اور نماز کے بعد نوافل ادا کر رہے ہیں, تو دیکھا وہ بندہ غائب ہو گیا جو ساتھ کھڑا ہوا تھا. جنات آ کے وہاں حاضری دیتے ہیں, ان کی تعظیم میں نوافل پڑھتے ہیں. اللہ کے گھر میں ایسے کئی واقعات لوگوں کے ساتھ چلیں بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. ان سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ مدد صرف اللہ سے, یہ مخلوق ہے اللہ کی, یہ آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ آتشی مخلوق ہے, ان کے پاس پاور, ہاں انسان سے کچھ ہٹ کے طاقتیں ہیں, لیکن اللہ نے مخلوق میں سب سے طاقتور انسان کو بنایا, اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے. اور مدد میں سمجھتی ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی وہ ہم, ہاں اب جیسے آپ ہیں, کوئی کام میں نے آپ کے ذمہ کہ زہیب یا اس کام میں میری مدد کر دو, یہ ایک الگ ہے کہ دنیاوی چیزوں کے لیے, لیکن جو اپنے مسائل کے لیے, اپنے پرابلمس کے حل کے لیے, ہمارا یہی تو علم ہے. لوگ یہ جو نقلی عامل شامل بنے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ساڑھے کل جن بابا نے, اے نے, چوڑیلا نے, تو ہم یہ کروا دیتے ہیں. وہ سارے جو ہے نا وہ کالا علم ہے, اور بلکہ زیادہ تر تو جانتے بھی نہیں ہیں, یہ وہ آپ تکے بازی کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کچھ منتر ایسے سیکھے ہوتے ہیں, تمہارا ایک مسئلہ ہوا, تم چلے گئے ان کے پاس, اچھا وہ آپ کو اس میں اس چھوٹے جنتر منتر سے تھوڑا سا ریلیف آ جائے گا آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے. اچھا اب آپ کا تو عقیدہ پکا ہو گیا کہ یار اس نے تو میرا وہ ایشو سارٹ آؤٹ کر دیا تھا. اور آپ جنتر منتر ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, کالا جادو تو برحق ہے, آپ اس پہ اسٹڈی کر لیں. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جتنا یہ نیٹ ورک بڑا ہے, اب ویب سائٹ ہے جس پہ کالے جادو, اوریجنل جادو کے طریقے موجود ہیں. آپ یہاں سے دیکھ لیں ہماری ماشاءاللہ, اور جتنی اس ٹائم سیٹینک سوسائٹیز کام کر رہی ہیں, اور جو کام وہ آپ کی یوتھ کو, آپ یہ قوم لوط کی مسائل دیکھ لیں جو آپ ہمارے کس طرح پروموٹ ہو رہا ہے. یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ مشن پہ ہیں وہ لوگ جو اس چیز میں ہماری نوجوان نسل کو فرق ہی. آپ دیکھیں ہر بچے جو سیزن دیکھ رہے ہیں, بچے جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک کے, اس میں ایل جی کیو بی ٹی کیا کہتے ہیں, ایل جی بی ٹی کیو, میں اس کو اوپر نیچے کر جاتی ہوں, ایل جی بی ٹی کیو کے کوئی نہ کوئی عنصر ایک. اب یہ بچوں کا جو ایلسا, یہ خالصتاً شیطان کا فعل ہے, یہ ایلسا کا جو ابھی کارٹون ہے, جو بچیاں چھوٹے چھوٹے بچیاں دیکھتے ہیں, اب اس کا جو تیسرا پارٹ ہے, اس میں ایلسا جو ہے وہ اپنی ہی ہم مطلب ہم سن سے, ہم جنس سے اس کو محبت ہو جائے گی. آگے ایل جی بی ٹی, اب اتنے سے بچے کے دین میں آپ اس کو نارملائز کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک صفت ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی انسان ہے. اور یہ چیز بھی قوم لوط پہ عذاب آنے کی وجوہات, آج ہم اس خطرناک طریقے سے ہماری لوگوں میں, ہماری جنریشنز میں یہ بات ڈیولپ کی جا رہی ہے. اچھائی برائی کا مطلب کانسیپٹ, یہ جو مشین ہے نا, یہ میں کہتی ہوں یہ اگر کام اس سے اچھے تو شاید کم کیے جاتے, لیکن یہ اتنی خطرناک ڈیوائس ہے. آپ ابھی کوئی بات کر رہے ہیں, سارے میسج اس کے حوالے سے آنے شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کا مائنڈ جن سے زیادہ طاقتور ہے. آپ کو پتہ ہے جو ویب سائٹ سے یہ لوگ لومیناٹیز جو ہے, جو لوگوں کو پک کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, آپ نے اپنے جس ٹیب کو سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں, آپ کیا ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں, آپ میٹیریلسٹک ہیں, آپ لسٹ کے مارے ہوئے ہیں, آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ اس کو کیپچر کرتے ہیں کہ اس کو آسان ہے کرنا, یہ پیسے کی خاطر. اور سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو آپ کے اندر سے انسانیت ختم کرتے ہیں, رحم ختم کرتے ہیں.
تو بہرحال یہ تو اتنا بڑا چیپٹر ہے نا زہیب اس پہ، لیکن میں تمہیں بتاؤں اس پہ کام کرنا شروع کرو، پروگرام کرو، لوگوں کو اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم ایک اور نشست کریں گے ضرور. اچھا مجھے ایک اور چیز بتا دیں آپ، یہ جاتے جاتے اسپرچول ہیلنگ کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کیا یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ اسپرچول ہیلنگ میں مدد کرتی ہے؟ نہیں، مدد تو اللہ کا کلام کرتا ہے. دیکھیے میں بتاؤں، میں بس کیسز آتے ہیں، لوگ مجھے نمبر لے کے میرا، آپ نے ان سے کبھی کوئی کام کروایا؟ کام نہیں کروایا بلکہ کام سیدھا ان کو سیدھا کیا ہے اچھا اللہ کے فضل سے. ہاں اچھے لوگ، اچھے جنات بھی ہیں، نیک بزرگ جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے یہ ہے کہ آپ کام مطلب میرے پاس تو جنات نہیں ہے کہ میں ان سے کام کبھی بات کی آپ نے ان سے؟ میری کمیونیکیشن ہوئی ہے. کیا بات کی آپ نے ان سے؟ دیکھیے اب مختلف کیسز میں مختلف، جیسے ایک کیسز میں بہت ہی خطرناک وہ شے تھی جنات کی بہت، اور وہ قبضہ کیا ہوا تھا گھر میں، اور جو بچی نئی بیاہ کے وہاں آئی تھی اس پہ اٹیک کرتے تھے. ان کو میں نے کمیونیکیٹ کیا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں. وہ بہت عرصے سے یہاں، لیکن تھا وہ رینٹ کا ہی گھر. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، انہیں کہیں چلے جائیں ورنہ ہم ان سب کو فنش کر دیں، ختم کر دیں گے، اور اس لڑکی کا گھر تو نہیں ہم بسنے دیں گے. کیا وہ قتل کر سکتے ہیں کسی کا؟ مار اس طریقے سے سکتے ہیں کہ طاقتور تو وہ ہوتے ہیں. نہیں کیا وہ ماں، یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان لینا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو کیا وہ قتل کر سکتے ہیں؟ اپنی ہر مخلوق کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کو اختیار دیا. انسان کو نہیں قتل کرتا. کیا ان کے پاس بھی اختیار ہے؟ بالکل ہے. جس طرح ہمارے پاس اختیار ہے، کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہی اختیار ہے، کیا ان کے پاس بھی اختیار؟ ان کو بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے، اچھے برے کام کرنے، ان تمام جواب دہ ہیں اس چیز کے لیے جو یہ دنیا میں کریں گے. اور جنات بھی جائیں گے جہنم میں، اور جنت دوزخ سب مخلوق کے لیے ہے اور سب کو جواب دہ ہے. اور ان کو کوئی، اب ہم جو جنات دیکھتے ہیں اس میں کئی ایسے جنات ہیں جو بہت نیک بزرگ، اور میں نے اپنی زندگی میں جو نیک کے حوالے سے دیکھا تھا، ان کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی. ہمارا پرانا گھر تھا جو پارٹیشن کے بعد، اس پہ بات بھی آئیں گے، پہلے ذرا وہ ختم کر دیں گے جو گھر میں تھے آپ گئی. اچھا اب مجھے اس نے کمیونیکیٹ کیا، میں نے گھر والوں کو کمیونیکیٹ کیا کہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ، اچھا اب پھر کیا ہوا، ان کے جو نا 2 بچے بلی کی صورت میں نا، 2 کالی بلیوں کی صورت میں ان کے کچن کے باہر بہت رویا کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا، بہت بھگایا، اس کو باہر چھوڑ کے آئے، پھر وہ آ جاتی تھیں اور روتے تھے صرف. انہوں نے کیا کیا، ان کو دودھ میں زہر دے دیا، وہ مر گئی. انہوں نے اس درخت کے نیچے دفنا دیا. اب صبح پھر وہ باہر بیٹھے ہوئے، تو اب وہ ان کے بچوں میں اٹیک ہوا. وہ تو پھر اس چیز پہ اٹیک پہلے ان کی طرف سے ہوا، اور میں نے ان کو کہا، کچھ ٹائم لگا ان کو اس بات، کیونکہ جب ان کی وہ بہو کا رشتہ نہیں چلا، ڈائیورس ہو گئی، اس حد تک معاملات خراب ہو گئے. پھر جو میری فرینڈ تھی نا جو وہاں رہتی تھی، اس کی طبیعت، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا. 8 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں وہ اس دنیا سے چلی گئی. اور میں آخری بندی تھی جو ہاسپٹل میں جس کو بلوا کے اس نے ملاقات کی، اور مجھے کہا کہ تم صحیح کہتی تھی، بولتی رہی، کسی نے سیریس نہیں لیا، اور میں آج جا رہی ہوں ان تکالیف کے ساتھ. بہرحال اس نے جو مجھ سے دل کی باتیں کہی. تو پھر آپ اس گھر میں گئیں، آپ نے کیا بات کی؟ وہ وہاں سے جب میں اس گھر میں گئی تھی، اچھا انہوں نے گھر چھوڑا لیکن بہت دیر کر دی. اس ٹائم تک میری بہن دوست بھی پکڑ میں آ چکی تھی، بچے کی ڈائیورس ہوگی. پھر ان کو سمجھ آیا کہ یہ چیز بہت سیریس ہے، اس کو ایزی نہیں لینا. بلکہ جب میں ہیلپ کر رہی تھی تو مجھے وہ چیز ان کے گھر کے اوپر ٹیرس پہ جب میں نکل رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا جو اچھا میں تنو بھی دیکھنا. تو وہ جب اب یہ دیکھیں، جب وہ میری دوست کا انتقال ہوا تو 8 مہینے میں وہ قد کاٹ میں میرے جیسی تھی. 8 مہینے میں وہ اتنی سی رہ گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو غسل دیا وہ واپس میری پوزیشن میں آ گئی. اب یہ تو آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد مجھ پر بہت وزن آیا، بہت چیزیں ہوئیں، میں بیمار پڑ گئی. پھر میں نے کلام اللہ سے اپنے اوپر خود ہی دم کیا، جو طریقے ہیں پریکاشنز کے کیے. لیکن ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بار میں اپنے کینٹ والے گھر میں اسٹوڈنٹ تھی، اسکول لائف، عصر کی نماز کا ٹائم تھا. ہماری ایک بیٹھک، پرانے زمانے میں بیٹھک ہوتی تھی نا، بیٹھک کا دروازہ کھلا، روشنی اندر آ رہی تھی اور سردیاں تھیں، تو میں نے وہ تھا کہ دھوپ اچھی لگ رہی تھی اندر. اب میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ کے جب میں نے آخری سلام پھیرا، تو جب میں نے سلام پھیر کے ادھر دیکھا تو ایک باریش بزرگ، اور وہ ہوا میں سے اتنے اونچے تھے، انہوں نے بھی ایسے سلام پھیرا
اور ایسے دیکھ کر مسکرا کے ڈسپیئر ہو گئے. اور ہماری اس بیٹھک میں مغرب کے وقت, اچھا پہلے زمانے میں سوئچ ہوتے تھے جو پیتل کے ایسے کھینچ کے ان کو نیچے کرنا پڑتا تھا, لائٹ خود بخود جلتی تھی, دروازہ خود بخود. کہتے تھے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے جنات میں سے بھی ایک والدہ تھیں اور ان کے بھائی تھے جنات میں سے, ان میں سے وہاں کا کچھ کا قیام تھا, وہاں ایک پرانا برگد کا پیڑ تھا, وہاں سے وہ نماز میری دادی میں اس جگہ پہ نماز پڑھتی تھی, عبادات کرتی تھی, تو وہ وہاں پہ ضرور عبادت, وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ دروازہ کھلا رکھو, خوشبودار رکھو اس جگہ کو, مغرب کے بعد لائٹ آن کر دینا. میں نے تلاوت کی آواز بھی ان کی سنی ہوئی, اور میں نے اتنی حسین قرت آج تک کسی کی نہیں سنی جو میں نے ان کی سنی ہوئی ہے. بہرحال اس کے بہت سارے روپ ہیں, میں نے بلی کی شکل میں بھی دیکھا ہوا ہے, جانور کی شکل میں بھی, اور ایک بار میرا ایک مائنڈ کنٹرول کر کے بھی انہوں نے میرے سے ایسا انسیڈنٹ ہوتے ہوتے اللہ نے بچایا تھا کہ میری بیٹی ہے چھوٹی والی, اب تو ماشاءاللہ میں اس کی شادی کرنے جا رہی ہوں, وہ اسکول میں چھوڑنے جائے گی, میں اس کو نا اسکول میں ڈراپ کیا, میں خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی, تو جب میں واپس آنے لگی تو میری بیٹی واپس آئی میرے پیچھے, تو مجھے نا ہگ کر کے کہتی ہے مما مجھے چھوڑ کے نہ جانا, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب یہ 4-5 سال کی بچی کے منہ سے یہ جملہ مجھے بہت اسٹرینج لگا. میں کہ اس کو کیا ہوا آج, کبھی بھی نہیں اس نے ایسے کیا. بہرحال میں کہا اچھا نہیں بیٹا مما میں آ رہی ہیں ابھی آپ کو چھٹی بھی لینے کے لیے. میں نے گاڑی نہر پہ, مطلب میرا گھر ہے, میں نہر پہ گاڑی ڈالی. اس کے بعد نا ایک دم چھن سے کچھ ہوا اور مجھے لگا کہ کسی نے میرے برین کو ایسے پکڑ لیا. اب ایک ہی آواز میری کان میں آ رہی ہے کہ گاڑی کو نہر میں پھینک دو, گاڑی کو نہر میں پھینک دو, اور وہ نا اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور میں اسپیڈ بڑھاتی جا رہی ہوں. اب مجھے نہیں پتا, مجھے دور سے ہارن کی آواز آ رہی ہے, لیکن برین میرا کیپچر ہے پوری طرح کہ گاڑی کو نہر میں پھینکو, گاڑی کو نہر میں پھینکو. اب میں اسی اور بڑھائی جا رہی ہوں, اور مجھے لوگ پیچھے سے ہارن دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کہ میں کیسے چلا رہی تھی, مجھے بالکل وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک دم سے نا میری کان میں میں تھی کہ اگلا لمحہ میں گاڑی نہر میں پھینکنے والی ہوں, میری بیٹی کی آواز آئی کہ مما میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, مجھے چھوڑ کے نہ جانا. ایسے لگا جیسے کوئی سخت چیز شیشے پہ مارتے نا, چھن کر کے آواز آئی, اور میں نے دیکھا کہ میں 200 سے اوپر کراس کر گئی تھی. لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, میں نہر پہ پتہ نہیں کیا کرتب کر رہی ہوں. میں نے آہستہ آہستہ درود پاک پڑھنا شروع کیا, آیت الکرسی پڑھی اور اپنے اسپیڈ کو کنٹرول کیا. تو میں اپنے اس طاقت میں واپس آئی, واپس اپنے ہوش و حواس میں. مطلب اس طرح جیسے موکلین ہائر کیے جاتے ہیں, جیسے کرائے کے قاتل, اسی طرح کے حادثے ہوتے ہیں خالی روڈوں پہ چیزیں, وہ آپ کو ایسے ہی کروایا جاتا ہے. یہ تو بڑا خطرناک ہے. یس اٹ از. اچھا چلے وہ جو واقعہ بتا رہی تھیں اچھا والا, وہ جو کنٹینیو کر رہی تھیں, اس کو کنٹینیو. ہاں اچھا, اچھے واقعات میں بھی میں نے میرا پوڈ کاسٹ میں شاید سنا بھی ہو, دبئی میں میرے ساتھ ایک جن تھا جس کی موجودگی کا میں نے دیکھا بھی اس کو, وہ عربی جن, کیونکہ وہ عربی لباس میں ہوتا تھا. اچھا اس نے بڑا ہمیشہ جیسے پروٹیکشن ہوتی ہے نا, جب میں پاکستان شفٹ ہوئی پہلے تو اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان آ رہی ہوں. پھر میں نے اس کو ایک دن پاکستان والے گھر میں دیکھا. آپ کے ساتھ ہے وہ؟ ہاں وہ جناب ٹریول کر کے پتہ نہیں بائی ایئر آئے گے. اچھا پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایک دلہن دیکھی تھی اپنے گھر میں. جی جی. سفر کا مہینہ تھا, میرے اوپر والے پورشن میں ٹیرس تھا. اب ہم اوپر والے ٹی وی لانچ میں نا سب نے وہ بستر بچھا کے مہمان آئے ہوئے تھے, ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے, اور سامنے ایک سیڑھیاں ہیں, اس کے پیچھے بڑی ونڈو ہے جس سے روشنی, چاند کی روشنی بھی آ رہی تھی اور ہلکی سی. اب میری ایک دم سے آنکھ کھلی جیسے کہ مجھے کسی کی پریزنس فیل ہوئی, تو میں نے ایک دم سامنے ہی بالکل میرے ونڈو تھی, میں نے دیکھا تو اس ونڈو پہ نا ایک خوبصورت دلہن جو ریڈ جوڑے میں تھی, زیور پہنا ہوا, وہ ایسی ڈری سہمی بیٹھی ہے. میں تو دماغ دیکھ کے میں اڑ گیا, میں کہا یہ کہاں سے آ گئی. اچھا مجھے تب تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اور چیز ہے. میں کہا ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا, لگ رہا ہے کسی کی لڑکی کی شادی زبردستی ہو رہی تھی, وہ بھاگ کر آگے چھپ گئی ہے. میں کہا میں اس پہ کیا ریئیکٹ کروں, ایک دم اٹھوں, یہ نا مطلب کوئی حملہ کر دے, ڈر جائے, گر جائے. ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں تو اس ٹائم دلہن نے نا ایک دم ایسے اوپر ممٹی کی طرف دیکھا, اور ایک دم کر کے نا ایسے کھڑی ہوئی, اور جو تھی کھڑکی اس پہ گرل اور نیٹ لگی ہوئی ہے, وہ اس کو کراس کر گئی. اور جو میں نے اوپر دیکھا تو میرا جو عربی جن تھا نا وہ آ رہا تھا, وہ اس کو دیکھ رہا تھا, وہ واچ کرتا تھا کہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز آتی تھی نا
وہ کوئی ایسی مخلوق تھی, ہوائی مخلوق جو وہاں آئی ہوئی تھی, وہ اس کو نا بھگا دیتا تھا. تو مجھے یہ بڑی اس کی ہیلپ ہوتی تھی. ابھی وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ لیکن اب اتنا زیادہ نظر نہیں آتا, لوگ زیادہ ہو گئے نا. ہاں, آپ کے ارد گرد لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. گھر میں بھی ماشاء اللہ ہر وقت شور شرابہ, لوگ زیادہ, تو اس لیے یہ لوگ تھوڑی سکون, پرائیویسی. لیکن جب میں کبھی تنہائی, وہ فجر کے ٹائم خاص طور پہ مجھے محسوس ہوتی ہے اس کی پریزنس, کہ وہ فجر کے ٹائم آپ کے پاس آتے ہیں. مطلب نظر آتا ہے گھر میں مجھے ٹہلتا ہوا اوپر ٹی وی لانچ میں. آپ نے کوئی کام کروایا, آپ نے کہا نہیں کہ خان صاحب کو کوئی پیغام پہنچوا دیا؟ نہیں, ایسا کوئی کام, میں ان کو نا مخاطب نہیں کرتے. آپ خود, جب مجھے میں ایک بزرگ نے یہی کہا تھا کہ تمہیں ہارمفل نہیں ہے, لیکن اس کو مخاطب نہیں کرنا آپ نے. اس کے پھر یہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ ان ٹچ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلمس بھی آتی ہیں. مخاطب نہیں کرنا, اس لیے کوئی نہیں, مطلب اس سے آپ کو رابطہ نہیں بڑھانا, اس لیے کنیکشن نہیں رکھنا, کنیکشن اس طرح کا نہیں رکھنا. بس میں جیسے اگر ہوں یا میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں کوئی چیز دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی ڈسٹرب کر رہی ہے چیز, ایک چیز نے تھا دروازہ پٹخا, مجھے سمجھ آ گئی, میں نے اس کو باہر نکل کے ڈانٹا. میں کہ یہ کیا طریقہ ہے, نماز کا احترام کرو ورنہ میں تمہارا بندوبست کروں گی. وہ نہیں تھا عربی جن نہیں تھا, کہ اور چیز تھی, شرارتی چیزیں ہوتی ہیں. تو کمیونیکیٹ میں اس طرح کر دیتی ہوں. یا بچوں کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے, میری گھر کی سیڑھیوں پہ جیسا مجھے ایک بچی نظر آتی تھی کھڑی ہوئی, اور تو پھر میں نے, اگر کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے ایسی تو میں اسے کچھ نہیں کہتی, لیکن کوئی تنگ کرنے والی چیز ہو تو پھر میں اس کو میسج مطلب بول کے بات کر لیتی ہوں کہ اس طرح نہ کرو, بہتر ہے کہ جاؤ. اسٹرینج, میں تو گوز بمپس ہو رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن چلیں, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, آپ آئیں, آپ نے وقت دیا, اور یہ اس بات کے اوپر ایک نشست دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. اور خان صاحب کے لیے بھی نیک تمنائیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر چیزیں بہتر کرے, اور جو لوگ مسلط ہوئے ہیں, جو لوگ یہ کر رہے ہیں یعنی شرارتی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ہاں بالکل, سوچنے کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے آپ کو شو پسند آیا ہوگا. سبسکرائب کیجیے گا چینل کو, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, کہ ہم کمنٹ جو سے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں, تاکہ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں, ہمیں بتاتے رہیے گا ہماری غلطی کہاں پر ہے, ہم اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے. اور اچھے کانٹینٹ کے لیے بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو یہ کانٹینٹ ملتا رہے. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.